نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت، جشن عید میلاد النبی۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله نہایتی عزتوں کے لائق فخر سادات قبلہ پیر محمد اکرم شاہ صاحب بخاری دامت برکاتہ العالیہ حضرت علامہ قبلہ فرشداد صاحب قادری قبلہ صاحبزادہ محمد ظہیر بخاری اور صاحبزادہ قبلہ محمد اویس نقشبندی اور نہایتی احترام کے لائق آپ حضرات جو اس محفل میں موجود ہیں، آج ہمارے برادر محمد امریز صاحب اطاری نے نبی پاک کے عنوان سے آپ سب کی گرفتاری کی ہوئی ہے اور یہ بڑی پیاری گرفتاری ہے کہ عنوان نبی پاک علیہ السلام کا ذکر اور محبت والے خود بخود آ جائیں، بیٹھ جائیں اور کچھ وقت اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے حوالے کر دیں۔ یہ اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے حوالے کرنے والی جو اسیری ہے، اس پر بڑی بڑی امیری قربان کی جا سکتی ہے، اس پر بڑی بڑی آزادیاں قربان کی جا سکتی ہیں کہ جو وقت ہمارا اس دھیان میں گزرے، اس وجدان میں گزرے، اس ایمان و ایقان میں گزرے کہ اب دیکھیں جتنی دیر بھی محفل رہی ہے، جو بھی تھوڑی سی توجہ بھی جس نے کی ہے نا، یا وہ مدینہ کی طرف رہا ہے یا مدینے والے کے قدموں میں رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہی مقصد ہے میلاد شریف کا۔ میلاد نبی کی محفل در حقیقت یاد نبی کی محفل ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ ہو نہیں سکتا جہاں یاد نبی ہو تو وہاں نبی علیہ السلام کے خالق کا ذکر نہ ہو، مالک کا ذکر نہ ہو، رب کریم کا ذکر نہ ہو، کیونکہ رب العالمین نے فرما رکھا ہے نا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، سبحان اللہ۔ حبیب ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کے لیے بلند کر دیا۔ اچھا، یہ ذکر ایسا بلند ہے کہ اس کو ہماری ضرورت ہی نہیں ہے، ہم ذکر نہ بھی کریں نا، یہ ذکر پھر بھی بلند ہے، لیکن ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ہماری ضرورت ہے، ہم اس کے محتاج ہیں۔ اگر ہم ذکر نہیں کریں گے تو قابل ذکر نہیں رہیں گے۔ قابل ذکر رکھنے کے لیے نبی پاک کا ذکر ہے، اور نبی پاک کا ذکر اس لیے ذکر او سرمایہ ایمان بود، اللہ اللہ کا ذکر ہے۔ تو آج کو اس حوالے سے مجھے مرشد پاک کی محفل یاد آ گئی اور ان کا پڑھا ہوا شعر بھی یاد آ گیا۔ ذکر او سرمایہ ایمان بود، ہر گدا از ذکر او سلطان بود۔ ان کا ذکر جو ہے یہ بندے کو سلطان بنا دیتا ہے، یہ گداؤں سے اٹھا کر شاہوں کی منزل تک لے جاتا ہے، یہ فقیر کو در مصطفیٰ کا اسیر بنا کے رکھ دیتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین کا فضل ہے، کرم ہے، رحمت ہے، جنہیں اللہ کسی نہ کسی حوالے سے اپنے ذکر کی توفیق دے دیتا ہے۔ تو آج دن تو سب سے بڑا دن ہے، سب سے بڑا دن۔ آپ کہو گے جمعۃ المبارک سب سے بڑا دن ہے، میں کہتا ہوں اگر نبی پاک تشریف نہ لاتے تو جمعہ ملتا کب؟ شک
سید الایام تو سرکار نے فرمایا جمعۃ المبارک ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن جس دن سید الانام تشریف لائے اس دن کا بھی تو کوئی مقام ہے کہ نہیں؟ ہے جی، سید خیر الانام جس دن میں تشریف لائے وہ اس دن بھی کوئی مقام رکھتا ہے کہ نہیں؟ شب قدر افضل ہے، کوئی شک نہیں ہے، قرآن کہتا ہے، اس میں قرآن نازل ہوا ہے اور پورا رمضان اس کی وجہ سے افضل ہو گیا۔ لیکن شاہ عبد الحق مدث دہلوی فرماتے ہیں لیلۃ القدر لیلۃ المیلاد افضل من لیلۃ القدر۔ سبحان اللہ۔ وہ کہتے ہیں جو شب میلاد ہے نا یہ شب قدر سے بھی افضل ہے، وہ اس لیے یہ 27ویں رات جس کو ملی ہے وہ آمنہ کے لال محمد رسول اللہ ہے۔ آج کا دن، اور پھر مزے کی بات ہے عرصے بعد 12 ربیع الاول بروز سوار آئی، عرصے بعد۔ دن سارے ہی سونے نے، دن سارے ہی سونے نے جڑے رب نے بنائے نے، جس وار نبی آئے او وار بڑا سونا، جس وار نبی آئے اس وار ہی بڑا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سوموار کو روزہ پوچھا گیا کیوں؟ فرمایا بولے تھا فی اس دن میں پیدا ہوا ہوں، جس وار نبی آئے او وار، اچھا پیدا بھی اسی دن، بعثت بھی اسی دن۔ اور مزے کی بات بتائیں، جب سرکار مدینہ المنورہ میں ہے اس دن بھی سوموار شریف، اس وقت بھی ربیع الاول، اس وقت بھی ربیع الاول۔ تو جس وار نبی آئے او وار بڑا سونا۔ آج سارا دن ہی ماشاءاللہ، اور پاکستان میں آج کل 12 ربیع الاول، اور یہ بھی بڑی عجیب بات ہے بنگلہ دیش میں بھی چاند نظر آیا، ہندوستان میں بھی چاند نظر آیا، صرف پاکستان میں نظر نہیں آیا۔ اچھا مزے کی بات ہے انگلستان میں بھی نظر آیا، یہاں بھی نظر آ گیا، لیکن پاکستان میں نظر نہیں آیا۔ بہرحال جو بھی ہے، چونکہ ذکر ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا، دن آگے پیچھے ہوں تو دن آگے پیچھے ہوتے ہیں، ذکر آگے پیچھے نہیں ہو رہا ہے۔ یہ اذان ہے نا، اذان کی ٹائمنگ آپ دیکھیں، تجزیہ نگاروں نے تجزیہ نکالا ہے کہ ایک لمحہ بھی کائنات میں ایسا نہیں ہوتا جس میں اذان بلند نہ ہو رہی۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ تو ٹائمنگ کے لحاظ سے رب نے نظام ایسا سیٹ کر دیا ہے کہ کہیں فجر، کہیں زور، کہیں زور، کہیں عصر، کہیں عصر، کہیں مغرب، کہیں مغرب، کہیں عشاء، کہیں پھر فجر، درمیان سے تہجد، یعنی اذانیں ہی اذانیں، ذکر ہی ذکر، کیونکہ اللہ فرماتا ہے ہم نے ذکر بلند کر دیا۔ سبحان اللہ۔ والحمدللہ ثم الحمدللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منانے سے محبت پیدا ہوتی ہے، بے شک۔ ایمانی حلاوت پیدا ہوتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کے جلووں کی رانائی دل و دماغ پہ آ کے دستک دیتی ہے، نبی پاک کی عظمت واضح ہوتی ہے، نبی پاک کے معجزات کا پتہ چلتا ہے، آپ کے حسن و کمال، باجت، آپ کے حسن اور آپ کے چہرہ اطہر کے کمالات اور آپ کی شان و عظمت و اختیارات، یہ میلاد النبی کے حوالے سے، میلاد کی محفل سے ملتے ہیں۔ اور جتنی دیر بندہ میلاد النبی کی محفل میں ہوتا ہے، اس بز میں ہوتا ہے، قلب و روح سے اپنے دل کو نبی پاک کے قدموں میں رکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری شانیں عظمت والی، ایک شان کا بھی کوئی منکر ہو نا وہ بندہ مومن نہیں رہتا۔ اور ایک شان جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیں ہمارے اسلام کی کوئی بیسکس ہے جسے فاؤنڈیشن کہتے ہیں، اور ضروریات دین بھی ان کے کہتے ہیں، ضروریات ایمان بھی ان کو کہتے ہیں، کہ ان میں سے اگر ایک چیز کم ہو تو بندہ مومن نہیں ہے۔ جس طرح اللہ وحدہ لا شریک، ہی از دا وننس آف گاڈ، ہی از دا وننس، کہ وہ ایک ہے، وہ ایسا ایک ہے کہ اس جیسا کوئی دوسرا ایک نہیں ہے، یہ یاد رکھیں۔ اس پر لوگ کہتے ہیں اگر ایک ہے تو پھر عیسیٰ علیہ السلام بھی تو ایک ہے، ایک ہے تو جبریل امین بھی تو ایک ہے،
اس پر ہمارا، کیونکہ اللہ فرماتے قل هو اللہ احد، احد اس ایک کو کہتے ہیں جی اس جیسا کوئی دوسرا نہ ہو، اس لیے امام اہل سنت نے اس کا ترجمہ کیا یکتا، ایک ہے، ٹھیک ہے۔ اب اللہ کو ایک ماننا یہ ایمان کے لیے ضروری ہے، مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اسی طرح محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول، بولو بولو، محمد از دا ہولی پروفٹ آف گاڈ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اگر کوئی یہ کہ محمد اللہ کے رسول تھے، بندہ گیا، محمد اللہ کے رسول ہیں، وہ پرافٹ تھے، ہیں اور رہیں گے۔ تو جس طرح نبی تھے، ہیں، رہیں گے، اسی طرح نبی پاک محمد رسول اللہ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، لاسٹ پروفٹ۔ ان کے بعد کسی نئے نبی نے نہیں آنا۔ پرانے نبی جو آئے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ تشریف لائیں گے، وہ پہلے آ چکے ہیں۔ کسی نئے نبی نے غلط فہمی پیدا کی جاتی ہے، تم کہتے ہیں نبی نہیں آئے گا، عیسیٰ علیہ السلام بھی تو آئیں گے، عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، عیسیٰ علیہ السلام پہلے آ چکے ہیں، اب دوبارہ تشریف لائیں گے، ٹھیک ہے۔ نیا نبی کوئی نہیں آئے، ہاں وہ ان کو بھی شرف جو نبی پاک کی امتی ہونے کا شرف ملے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس لیے وہ غلط فہمی دیتے ہیں، دیکھو جی تم کہتے ہیں کوئی آخری نبی، کوئی نبی نہیں آئے گا، عیسیٰ علیہ السلام بھی تو آئیں گے، تو انہیں بتاؤ ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے، نیا نبی کوئی نہیں آئے گا۔ جس طرح نبی پاک کی نبوت پر ہمارا ایمان ہے، اسی طرح ہمارا ایمان یہ بھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، اس پر کوئی بات ادھر ادھر کی کرے بالکل ماننے کے لیے تیار نہیں، سوچنا بھی نہیں۔ بلکہ حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اگر کوئی جھوٹا نبوت کا دعوے دار کہے کہ مجھے اس سے طلب کرو، کہ کوئی طلب کرے، کوئی دلیل دے بھائی کہ تو نبی ہے، یعنی وہ آپ فرماتے ہیں جو دلیل طلب کرے گا وہ بھی کافر ہے۔ کیوں؟ نبی ہو ہی نہیں آ سکتا، آ ہی نہیں سکتا نبی، صرف اور صرف اب نبی پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پاسٹ والوں کے بھی نبی ہیں، حال والوں کے بھی نبی ہیں، اور فیوچر والوں کے بھی نبی ہیں، یہ خاتم النبی ہیں، وَلَكِنْ رسول اللہ وخاتم النبی، خاتم النبی، یہ نبیوں کا اختتام ہو گیا ہے، اور تاجدار ختم نبوت تشریف لا چکے ہیں۔ جب تاجدار ختم نبوت تشریف لا چکے ہیں، جو داعی اللہ بھی ہیں اور سراجم منیرہ بھی ہیں، چمکانے والا سورج۔ اب دیکھو آسمان پر سورج ہے، کوئی چاند نظر آتا ہے؟ کوئی ستارہ؟ کیونکہ اس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جو نبیوں کا سردار محمد رسول اللہ آفتاب و ماہتاب کی طرح چمک دمک رہے ہیں آسمان نبوت پر، کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے، نہ ہی کسی کے بارے میں کوئی دھیان دے سکتا ہے۔ اس لیے میلاد النبی، میلاد النبی، میلاد النبی مناؤ، سنو، پڑھو، نبی پاک کی سیرت کو سٹڈی کرو، سورت کو مطالعہ کرو، قرآن کی آیات میں نبی پاک کی عظمت کو دیکھو۔ جب نبی پاک کی عظمت سامنے ہوگی، والضحیٰ کے مکھڑے کی جھلک سامنے ہوگی، نبی پاک کے حسن و جمال آپ کے سامنے ہوگا، ان کی شان آپ کے سامنے ہوگی کہ نبی تو وہ ہوتا ہے جو دیوار کے پیچھے کی خبریں بھی رکھے، نبی تو وہ ہوتا ہے جو درخت کو اشارہ کرے تو درخت دوڑنے لگ جائے، نبی تو وہ ہوتا ہے توجہ کرے پتھروں کی طرف تو کلمہ پڑھنا شروع کر دے۔ کیا ضرورت ہے پھر کسی کانے کی طرف توجہ کرنے کی؟ دھیان بھی نہیں جاتا۔ اس لیے نوجوانوں کو خاص کر دھیان رکھیں، یہ فتنہ بھی بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے، یہ فتنہ بہت تیزی سے اور بڑے طریقے سے، اور یہ رشتہ بھی دیتے ہیں، جاب بھی دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اگر کوئی پیپر ورک پہ پریشانی ہو وہ بھی کرا دیتے ہیں، صرف ایمان لیتے، صرف ایمان۔ اس لیے ذرا اور زیادہ احتیاط کریں، اپنے آپ کو سنبھالیں، تھوڑی سی زندگی ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کے حوالے ہو کے گزاریں، اس میں کمی نہ آنے دیں، کیونکہ زندگی کا پتہ کوئی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ میں نے خود، مجھے ایک بندہ ملا ہے، وہ روتا ہوا ہے، رو رہا تھا کہ میں اپنا ایمان لٹا چکا ہوں، تو میں نے اس سے کہا اب بھی وقت ہے، ابھی مرا تو نہیں ہے نا، توبہ کر جا، اب بھی توبہ کر جا، ندامت کر کہ تھوڑی سی دنیا کے لیے، تھوڑے سے لالچ میں آ کر تو نے اپنے ایمان کا سودا کر لیا۔ سب سے بڑی دولت ایمان ہے، یہ یاد رکھیں، سب سے بڑی دولت
ساری دولتیں ادھر رہ جائیں گی. آنکھیں بند ہوگی نا تو قبر میں کوئی اور دولت نہیں جائے گی, ایمانی دولت ساتھ جائے گی. اس لیے اپنا ایمان مضبوط رکھیں. اور یاد رکھیں, ایک بات اور بھی یاد رکھیں, فتنے بڑے بڑے ہیں. فتنوں سے آگاہی دینا یہ علماء کی ڈیوٹی کی میں شامل ہے. اور جو مولوی یہ خدمت نہیں کرتا وہ گنگا شیطان ہے, یہ بھی بتائیں. اور مزے کی بات ہے, لوگوں کا رجحان یہ ہے کہ جو ایسی باتیں کر کے اپنے سننے والوں کو آگاہ کرے نا فتنوں کا, یہ بندہ اچھا نہیں ہے. کوئی یہ جنہیں فتنہ اٹھاتے ہیں, وہ فتنہ اٹھاتا نہیں, وہ فتنہ بجھا رہا ہے, وہ فتنوں سے بچا رہا ہے. اب مجھے بتاؤ, جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو کہیں یہ کافر ہیں, ان کے پیچھے جا کے ہم آکے جی بچوں کو ان سے پڑھائیں. جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے حضرت امام حسین علیہ السلام کو نعوذ باللہ باغی لکھیں اور یزید کو رحمت اللہ علیہ کہیں, اور ہمیں پرواہ ہی نہ ہو جی, بس ٹھیک ہے جی, داڑھی اس کی چنگی بڑی لمبی ہے, ٹھیک ہے. بس یہ چیزیں ایسی ہیں, اس پر دھیان کی ضرورت ہے. یہ لوگ بڑے آہستہ آہستہ دیمک کی طرح ہمارے ایمان کو ضائع کرتے ہیں. اس لیے آج کے اس پروگرام میں یہی آخری الفاظ آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں بہرحال دیکھیں ہر چیز کو دھیان سے لیتے ہیں, کوئی ہماری جان کو خطرہ نہ ہو, یہ نہ ہو جائے, وہ نہ ہو جائے. تو جن جن جگہ سے ایمان کو خطرہ ہے اس سے بھی اپنے آپ کو آگاہ رکھنا چاہیے, خیال رکھنا چاہیے. سوشل میڈیا کا دور ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت پر ایک ایسا وقت آئے گا, رات کو مسلمان ہوں گے صبح کافر, صبح کافر ہوں گے رات کو مسلمان. اس وقت یہ جب حدیث شریف سنیے لوگ کہتے ہیں راتی سوئے بندے کیسے کافر ہوں گے. اب پتہ چلا ہے سوشل میڈیا, نبی پاک نے اس دور کو دیکھ کے فرمایا تھا کہ لوگ رات کو کافر ہو جائیں گے اور سبھی مسلمان ہو جائیں گے. کیا مطلب ہے؟ آج سوشل میڈیا رنگ برنگے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, اپنی اپنے قصے سنا رہے ہوتے ہیں, پڑھتے سارے قرآن ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس لیے عقائد وہ سچے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے نبی پاک کے صحابہ, اہل بیت, اولیاء کاملین اور آج تک علماء حق جس عقیدے پر ہیں, اللہ تعالیٰ ہمیں انہی عقائد پہ رہنے جینے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ. انشاءاللہ